کے جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو سب سے بڑا آپ کا قیمتی سرمایہ وہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اور یہ بندہ جس وقت اس طرح جاتا ہے، اچھا خاصا بندہ میرے بھائی، وہ اپنی اولاد کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے ہیں ایک شخص کے پاس، بعض کہتے ہیں ابی بن کعب تھے، اور پوچھا کون بے وقوف ہے، احمق شخص کا نام بتاؤ جو تمہارے نزدیک دنیا کا احمق ترین انسان ہے۔ فرمایا وہ آدمی جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا میں اس سے بڑے احمق کو جانتا ہوں۔ کہا اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے جو اپنی آخرت کو تباہ کر دے؟ فرمایا ہاں، جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے وہ اس سے بڑا بدبخت اور احمق ہے۔ اپنے لیے نہیں کمایا حرام، پوری عمر بچتا رہا، اولاد کے لیے حرام پہ آ گیا، اولاد کے لیے ناجائز پہ آ گیا، اولاد کے لیے غصب پہ آ گیا، اولاد کے لیے جھوٹ بولا، رشوت کھائی، سود کھایا اور جہنم کے اندر چلا گیا۔ اس کا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اولاد اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اگر اس کی تربیت درست ہوئی تو پھر فرمایا تین چیزیں باقی رہتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے۔ اذا مات انسان انقطع عنہ عملہ، تین چیزیں اس کی باقی رہتی، صدقۃ جاریۃ، ایک وہ چیز جو صدقہ جاریہ ہے، آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہ چلتا رہے گا قیامت تک، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وعلم نافع ينتفع بالناس، اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ وہ والد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو پیچھے والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ اور دعا کیا ہے؟ ہر ایک مسلمان کو اس کا اختیار دیا گیا کہ یہ کوئی وراثت نہیں ہے، اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے کلمہ گو کے لیے تو دعا کر۔ اور جس وقت مشکل پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی جب وہ نماز قائم کرتے تھے یا رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے تھے۔ اور دعا عبادت ہے اور بنیاد ہے ساری عبادتوں کی، اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ہم دعا کرتے ہیں،